تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 103 آج ہمارا آخری رکوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان اگر کنتم تم ہو، فی شکن کسی شک میں، من سے دینی میرے دین کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو، فلا تو نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان کی جو جنہیں تعبدون تم پوچھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ولیکن اور لیکن، ہاں، اعبد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی وہ جو یتوفاکم تمہیں مار دیتا ہے، تمہیں اٹھا لیتا ہے، جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ ہاں لیکن میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبضے میں لیتا ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں رہوں، من المؤمنین مومنوں میں سے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں، وَأَن اور یہ کہ اقیم سیدھا رکھوں، وجہ کا اپنا دین، اپنا چہرہ، للذین دین کے لیے، حنیفاً سب سے منہ موڑ کر، اور یہ کہ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ اپنا منہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھوں، سب سے منہ موڑ کر، سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤں، ولا تکونن اور ہرگز نہ ہونا من المشرکین مشرکوں میں سے، بریکٹ میں یہ آئے گا، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک نہ بننا۔ ایک دفعہ پھر سے باہم محاورہ اس کا کر دیتی ہوں تاکہ ذرا آپ کو آسانی ہو جائے۔ وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک نہ بننا، وَلَا تَدْعُوا اور نہ پکارو، نہ پکارنا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا نہ ینفعک تجھے نفع دے، ولا یضرک اور نہ نقصان پہنچائے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھے نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، فَإِن پھر اگر فعلتا تو نے کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، اذم اس وقت، من الظالمین ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھے نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، پھر اگر بالفرض ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن اور اگر یمسسک اللہ اللہ تجھے پہنچائے، بِضُرٍ کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشفہ ہٹانے والا، دور کرنے والا، لہو اس کا، الا مگر ہوا وہی، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، بے شک میرا بھی یہی ایمان ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ اور اگر تیرا وہ چاہے، بخیرن بھلا، فلا تو نہیں، راد کوئی روکنے والا، لفضلہ اس کے فضل کو، اور اگر وہ تمہیں کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، یصیبو
وہ پہنچاتا ہے بھی इसको من यशाउ जिसे वो चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे वो पहुंचाता है, वो फरमाता है वहुवल गफूर रहीम, और वो बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या अय्युहन नासु, ए लोगो, कद तहकीक जाआकुम तुम्हारे पास पहुंच चुका, हक़ु हक, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक पहुंच चुका है। फमन इहतदा, तो जो हिदायत पाई, जिसने हिदायत पाई, फ़इन्नमा, तो सिर्फ यहतदी, उसने हिदायत पाई, लिनफ्सिही, अपनी जान के लिए। सो जो शख्स राह रास्त पर आ जाए वो अपने नफ़े के वास्ते ही राह रास्त पर आएगा। वमन, और जो ज़ल्ला, गुमराह हुआ, फ़इन्नमा, तो सिर्फ यज़िल्लु, वो गुमराह हुआ, अलैहा, उस पर। और जो शख्स बेराह होगा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा। वमा, और नहीं, आना, मैं, अलैकुम, तुम पर, बिवकील, मुख्तार या जिम्मेदार, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। वत्तबि, और पैरवी करो, माँ, जो, यूहा, वही होती है, इलेका, तुम्हारी तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इत्तबा करते रहिए, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी जाती है। वस्बिर, और सब्र करो, हत्ता, यहाँ तक के, यहकुम अल्लाह, अल्लाह फैसला फरमा दे, वहुआ, और वो, खैर, बेहतर, हाकिमीन, फैसला करने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इत्तबा करते रहिए, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला फरमा दें, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वालों में से है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत यूनुस मुकम्मल हो गई, और जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ही इसका अख्तिताम हुआ, यानी तौहीद से शुरू हुई। क़यामत और आखिरत के हशर नशर के जज़ा सज़ा के बारे में जो बातें हो रही थी उसके दलाइल, और उसी पर ही उस पर मुकम्मल हो रही है। और फिर यहाँ पर मुझे ये आखिरी आयत में बहुत एक अहम बात लगी, और आखिरी दो आयत में, कि अगर कोई शख्स, अगर कोई फ़ायदा किसी को अपनी हिदायत पर है ना, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। और जब हम पीछे ही भी पढ़ रहे थे कि ये ऐसे नहीं होना कि किसी और की इबादत कर, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारने लग जाओ, जो ना तुम्हें नफ़ा देता हो ना तुम्हें नुकसान देता हो। बस अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। बस ये चीज़ याद रखने की है कि अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचता हो तो वो अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसको दूर कर सके। और अगर अल्लाह किसी को कोई फ़ायदा, कोई फ़ज़ल पहुँचाना चाहे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको रोक सके। अब इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा माँ बाप दुनिया में ऐसी हस्ती अल्लाह ने बनाए होते हैं ना, कि अभी आपने देखा होगा कि अगर अपने बच्चे को कोई इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जा रहा होता है ना, तो हालांकि इंजेक्शन उनके फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन तब भी माँ बाप ज़्यादा तड़प रहे होते हैं, और उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो डॉक्टर को कहें कि आप इंजेक्शन बच्चे को छोड़ दीजिए, मुझे लगा दीजिए। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से किसी के ऊपर कोई आजमाइश, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई ऐसी सख्ती आती है ना, माँ बाप भी सामने देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं कि अल्लाह की भेजी हुई तकलीफ़ को वो दूर कर सके, जब तक वो खुद ना चाहे। सिर्फ वही है जो आपकी तकलीफ़, आपकी मुसीबतों, आपकी आजमाइशों को, आपकी सारी सख्तियों को दूर कर सके। तो एक ही वाहिद रास्ता है कि उसकी तरफ रुजू करना। उसके अलावा कोई ऐसा पीर, कोई बुज़ुर्ग, कोई वली, कोई ऐसा दरबार नहीं कि आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आपको आपकी तकलीफ़ को ख़त्म करने का कुछ इलाज वो करें और वो कबूल हो जाए, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय, कोई दो शक वाली बात नहीं है, ये तयशुदा बात है। तो फिर अगर कोई हिदायत पर है, अभी देखिए, अगर बेशक
ہم ان کو برا بھلا یا ایسے ان کو حقیر، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ہم پیروں بزرگوں کے خلاف نہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کہ ابھی دیکھیے قرآن فرما رہا ہے کہ اگر کسی کوئی ہدایت پر ہے نا تو اس کی اپنی وجہ سے ہے، وہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی نفس کے لیے ہے، انہوں نے ریاضتیں کی، انہوں نے مجاہدے کیے، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیے تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہی بات پھر ماں باپ کی مثال ماں باپ کی آتی ہے کہ دنیا میں ایسے ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کو کسی ماں پوری پوری رات جاگتی ہے، اپنے بچے کو دیکھتی ہے اس کو تکلیف میں تو پوری رات بے چین رہتی ہے، یوں ہی تو نہیں اللہ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت فرما دی۔ اور یہ دیکھیے کہ پھر بھی اگر ماں کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو وہ ہدایت پر ہے تو اس میں سے وہ کچھ ہدایت اپنے بچوں کو یا اپنے سب بچوں کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک بچے کو دے دے اور سب بچوں کو نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر وہ نہیں دے سکتی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کوئی پیر کوئی بزرگ آپ کو یہ دے سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی صرف مانگنے کے بعد ملنے والی چیز ہے، اور وہ بھی صرف اللہ سے۔ اللہ سے ہدایت مانگیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیے کہ سب ہدایت پا جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اپنی ساری امت کو لے کر جنت میں جائیں۔ اور اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے نا تو اس کا وبال اس کے اپنے ذمے ہے، کوئی کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اللہ کے راستے بالکل واضح ہیں، بالکل اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ذومانی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ایک بات کا کچھ مطلب سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ رحمان کا راستہ بالکل واضح ہے، شیطان کا راستہ بالکل واضح ہے۔ ہاں یہ ہے کہ برائی تھوڑی سی خوشنما لگتی ہے، لیکن دنیاوی طور پر ظاہری طور پر، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو جتنے زیادہ گانے سنتے ہیں اتنے ہی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کی روح اندر سے اتنی ہی بے چین ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا گیا ہے کہ جو دین کے راستے میں آ جاتے ہیں ان میں بہت کم شرح ہوتی ہے، جیسے سوسائڈ کرنا، انزائٹی ہونا یا اور جتنی چیزیں ہیں اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جو دلوں کو سکون دیتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اللہ والے اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں اور وہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ ایسے حالات میں، ایسے مشکل حالات میں، کٹھن حالات میں اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور ابھی جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آخری آیت تھی، مجھے بہت ہی ترجمہ بہت خوبصورت پورا ہی قرآن پاک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے بتا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کریے۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن مخاطب تو سارے مسلمان سب ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی طرف کیا چیز وحی کی گئی؟ کچھ شک نہیں کہ قرآن پاک وحی کی گئی، تو قرآن پاک کی طرف اس سے رہنمائی لیجیے، اس کی پیروی کیجیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کہا گیا کہ صبر کریے۔ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ نہ فرما دے۔ آپ کی ساری تکلیفوں، ساری مصیبتوں کا یہ حل ایک آیت میں بتا دیا گیا کہ یہ مت کرو کہ یہ میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اب ایسا ہوگا کہ میں رات کو سوں گی صبح اٹھوں گی اور یہ حل نکلا ہوگا۔ اب اللہ کو ٹائم فریم مت دیجیے، ٹک 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 اس طرح گھڑی کے ساتھ مت چلیے۔ جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی ہمارے لیکچر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب فرعون والوں کے لیے بدعا فرمائی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس بدعا کے بعد قبولیت کی فوراً آ گیا تھا، وہی نازل ہو گئی تھی کہ قبول ہو گئی دعا، لیکن اللہ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ یا تو 40 سال یا پھر 40 دن فرعون پھر بھی زندہ رہا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو سوئے صبح اٹھے اور فرعون غرق ہوا پڑا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ اپنی رحمت کے ان کو نظارے کروائے، ان کو دیکھے کہ وہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ظاہری طور پر دروازے سب بند ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کہیں جانے کا، کہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ کا در، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کیسے اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، اس کی حکمتیں بڑی بہترین ہیں اور وہی حاکم ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو حاکم مانیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو حاکم مانا،
اپنے فیصلوں میں، اور اس کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور پھر صبر کے ساتھ آپ اس کی حکمت کا انتظار کریں، مقررہ وقت کا انتظار کریں۔ جیسے ہی مقررہ وقت ہوگا آپ اس کا شکر ادا لائیے، اس کا جتنا شکر ادا کریے کم ہے، کہ اس نے آپ کو یہ اس کی توفیق سے آپ کو یہ صبر کی نعمت ملے گی۔ آپ اگر خود چاہیں گے تو ایسا نہیں ہے، وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو ہی اس نعمت سے نوازتا ہے، بڑی خاص نعمت ہوتی ہے یہ، اور جس کو وہ نوازتا ہے تو پھر اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے ہوں۔ ہماری جو صورت مکمل ہوئی ہے، تو ہمارا یہی ہے کہ آج ہم اس کے بارے میں یہ دعا کرتے ہوئے جائیں کہ اتنی خوبصورت قرآن پاک کی تسلی اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ اللہ نے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بہترین تسلی اللہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنے قرآن کی شکل میں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ اپنا خوبصورت قرآن ہمیں تحفے میں دیا ہوا ہے۔ اس کی قدر کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج دعا بھی تھوڑی خاص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو ہر طرح کے شرک خفی اور شرک جلی سے اللہ ہمارے ایمان کو بچائے، اور ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے کہ اللہ ہی نفع کا بھی مالک ہے اور نقصان کا بھی مالک وہی ہے، اور ہم ہر خیر کے طالب اسی کے راستے پر ہوں، اسی کے در سے ہوں، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہر برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد کے طالب ہوں، ہر حال میں اللہ کے فضل و کرم کے محتاج ہوں، ہم پر اللہ ہر حالت میں اپنا فضل و کرم رکھے، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب اللہ اپنے لیے خاص کر بنا دے، خالص بنا دے اللہ، اور ہمیں اپنی مغفرت اپنی رحمت سے اللہ ہمیں سرشار فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسا دل ایسا دماغ ایسی سوچیں عطا فرما دے کہ ہم اپنا نفع نقصان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے، قرآنی ہدایات قرآنی تعلیمات کو اپنانے کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب تک جتنی قرآن پاک سے ہم لوگ انحراف کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، روگردانی کر چکے ہیں، اپنے اللہ کے احکام معلوم ہونے کے باوجود ہم جو چہرہ موڑتے رہے ہیں، ہم رخ موڑتے رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کیا، ہم نے اپنے لیے ہی یہ جرم کیا، تو اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت خاص سے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی کتاب سے اچھا سچا پکا تعلق نصیب فرما دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ سلامتی عطا فرما دے، قرآنی راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما دے، ہر طرح کی گمراہی بے راہ روی سے اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے، ہماری بچیوں کو خصوصاً شرم پردہ نصیب فرما دے۔ اللہ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا ساتھی ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبر میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنائے، حشر میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنائے، اور اللہ جنت میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اللہ یہ ہمارے لیے لڑنے جھگڑنے والا ہمیں بخشوانے والا بنا دے، ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سفارشی بنا دے، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔